وہ عرش حق ہے یہ عرش اعظم، وہ بام رفعت یہ اوج طارم، مگر ہے دونوں میں فرق اتنا، وہ سیر آدم یہ سیر سرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کائنات رازوں سے بھری پڑی ہے۔ انسان نے ہمیشہ آسمانوں کی وسطوں کو تسخیر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کائنات کا ایک ایسا سفر بھی ہے جس نے انسانی عقل، سائنس اور سوچ کے تمام دروازے بند کر دیے۔ ایک ایسا سفر جو زمین سے شروع ہوا اور کائنات کے آخری سرحدوں کو پار کرتا ہوا سدرۃ المنتہا تک جا پہنچا۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں تاریخی انسان کے سب سے عظیم معجزاتی اور پر اسرار سفر واقعہ معراج کی۔ آج کی اس تفصیل ویڈیو میں ہم کائنات کے ان پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جو اس مبارک رات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھولے گئے۔ وہ مناظر، وہ احوال اور وہ حقائق جو عام انسان کی نظر سے اوجھل ہے، آج ہم قرآن اور مستند احادیث کی روشنی میں لفظ بلفظ جانیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا کیونکہ یہ سفر آپ کے ایمان کو ایک نئی جلا بخشنے والا ہے۔ ناظرین، اس عظیم سفر کا آغاز مکہ مکرمہ سے ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم میں تشریف فرما تھے۔ جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ کوئی تخیل نہیں تھا، بلکہ یہ ایک مادی اور جسمانی سفر تھا۔ اس بات کی سب سے بڑی گواہی خود کائنات کے مالک نے قرآن مجید کی سورت بنی اسرائیل کی پہلی آیات میں دی۔ فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کی گرد و پیش کو ہم نے برکت دے دی تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک نے یہاں لفظ بعبدہ یعنی اپنے بندے کا استعمال کیا۔ اگر یہ صرف روح کا سفر ہوتا، اللہ تعالیٰ فرماتے اپنی روح کو لے گیا، لیکن بندہ روح اور جسم کے ملاپ کو کہتے ہیں۔ یہ کائنات کا پہلا راز تھا۔ اللہ نے مادی دنیا کے تمام قوانین کو اپنے نبی کے لیے معطل کر دیا۔ اس سفر کے لیے جو سواری لائی گئی اس کا نام براق تھا، جو نورانی سواری تھی، تیز رفتار تھی۔ اس کی حد نگاہ پر اس کا پہلا قدم پڑتا۔ صحیح البخاری میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اوتیت بالدبۃ فوق الحمار ودون البغل قطبہ عند اقصی طرفہ۔ میرے پاس ایک سواری لائی گئی جو گدھے سے بڑی اور خچر سے چھوٹی تھی۔ اس کا ایک قدم وہاں پڑتا جہاں اس کی نظر کی آخری حد ہوتی۔ مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام کی امامت کرانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانی سفر شروع ہوا۔ کائنات کا دوسرا بڑا راز یہ ہے کہ ہماری یہ مادی دنیا، یہ تارے اور یہ کہکشاں تو صرف پہلا آسمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے بعد ایک آسمان پار کرتے گئے۔ ہر آسمان پر مقرب فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور وہاں موجود جلیل القدر انبیاء جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف، حضرت ادریس، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ یہ کائنات کا وہ نظام ہے جو عام انسانوں کو موت کے بعد کھلتا ہے، مگر اللہ نے اپنے حبیب کے لیے زندگی میں ہی کھول دیا۔ آسمانوں کی وسعت کو پار کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں کائنات کی حد ختم ہوتی ہے۔ اس مقام کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، یعنی بیری کا وہ درخت جس کے آگے کسی مخلوق کی علم کی رسائی نہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہ مقام تھا جہاں کائنات کے سب سے بڑے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی اپنے پر روک لیے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں یہاں سے ایک انگلی برابر بھی آگے بڑھا تو تجلیات الہی میں میرے پر جل جائیں گے۔ قرآن پاک میں سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی۔ جہاں فرشتوں کے سردار کی حد ختم ہوگی وہاں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر تنہا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ اس مبارک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ کے وہ پوشیدہ احوال بھی دکھائے گئے
جو قیامت کے بعد انسانوں کے سامنے آنے ہیں۔ یہ امت کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اور نصیحت تھی۔ سنن ابی داؤد میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو خود ہی نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کے گوشت کھاتے، یعنی ان کی غیبت کرتے اور ان کی آبرو پر حملہ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کے پیٹ دیکھے جو بڑے بڑے مٹکوں کی طرح تھے، اور امانت میں خیانت کرنے والوں کے ہولناک انجام دیکھیے۔ لیکن دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے وہ نعمتیں، وہاں کی خوشبوئیں اور وفادار بندوں کے محلات بھی دیکھے جن کا تصور بھی کوئی انسان ذہن میں نہیں لا سکتا۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ کائنات کا سب سے بڑا راز، سب سے بڑی ملاقات، خالق اور مخلوق، معبود اور عبد کی باتیں۔ عرش الہی پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے وہ گفتگو فرمائی جو کائنات کا سب سے بڑا راز ہے، اور اسی ملاقات کے دوران اللہ پاک نے ہماری امت کے لیے ایک ایسا عظیم تحفہ دیا جو ہر مسلمان کو گھر بیٹھے معراج کا شرف عطا کرتا ہے، اور وہ تحفہ ہے نماز۔ نماز مصطفیٰ تحفہ ہے معراج الہی کا، یہی مومن کی معراج ہے، یہی راز الہی کا۔ شروع میں اللہ پاک نے 50 نمازیں فرض کی، لیکن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر شفقت کی بدولت انہیں کم کرتے کرتے 5 کر دی۔ مگر کائنات کے مالک کا کرم دیکھیے گا کہ اللہ نے فرمایا، اے میرے حبیب، پڑھنے میں یہ 5 ہوں گی لیکن ثواب کے ترازو میں یہ 50 کے برابر ہی رہیں گی۔ ناظرین، واقعہ معراج ہمیں یہ سکھاتا ہے، جب انسان اپنے رب کا سچا بندہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کائنات کے وہ دروازے کھول دیتا ہے جو عقل انسانی کبھی نہیں کھول سکتی۔ آج اگر ہمارے گھروں میں تنگی ہے، بے سکونی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے معراج کے اس عظیم تحفے میں یعنی نماز کو چھوڑ دیا۔ آئے عہد کریں کہ ہم اپنی نمازوں کو قائم کریں گے تاکہ ہمارے گھروں میں بھی وہ رحمانی برکتیں نازل ہوں جو اس سفر کی اصل روح ہے۔ امید ہے آج کی تفصیلی ریسرچ ویڈیو آپ کے دل کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ محنت پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لازمی لکھیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اس معلوماتی پیغام کو آگے پھیلانے کے لیے بنت اشفاق احمد کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی میزبان بنت اشفاق احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔